بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم رامپور کی ایک ایسی روحانی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے رامپور اور اس کے اطراف میں اسلام و تصوف کی نشر و اشاعت فرما کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے خالق حقیقی سے ملانے کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ خدا سے دور اور دنیا کی محبت میں گرفتار عام مسلمانوں کو تصوف و روحانیت کا جام پلا کر ان کو عشق حقیقی کی لذتوں سے روشناس کرایا۔ وہ مبارک ہستی ہیں حضرت ملا عبد الکریم اخوند فقیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ملا عبد الکریم کی پیدائش 4 رجب المرجب 1143 ہجری مطابق 6 جولائی سن 1729 عیسوی کو گجرات، پنجاب موجودہ پاکستان میں ہوئی۔ آپ سلسلہ صابری کے مشہور بزرگ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ حضرت امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا نام عبد الکریم، لقب ملا اخون فقیر اور قطب الدارین ہے۔ آپ کی پیشانی پر بچپن سے ہی آثار ولایت و ہدایت نمایاں تھے۔ کم عمری میں ہی آپ نے سلسلہ صابریہ قدوسیہ میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی۔ والد ماجد کی سرپرستی میں ہی آپ نے سلوک کی تمام منزلیں طے کیں۔ والد ماجد نے تکمیل سلوک کے بعد جملہ خانوادوں اور دیگر سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت سے مشرف کر کے جملہ خاندانی تبرکات آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے تعلیم کے حصول کے لیے افغانستان، بغداد اور دیگر بلاد عرب کا سفر کیا اور وہاں کے بہت سے علماء و مشائخ طریقت سے ملاقات کر کے فیوز باطنی حاصل کیے۔ آپ سیاحت فرماتے ہوئے سرہند شریف حاضر ہوئے اور وہاں حضرت شاہ عنایت جیو چشتی صابری قدوسی علیہ رحمہ کا شہرہ سن کر بہلول پور تشریف لائے۔ حضرت میرا جی نے حضرت شاہ عنایت جیو کو پہلے ہی فرمایا ہوا تھا کہ ایک شخص عبد الکریم نامی تمہارے پاس آئے گا، اس کو میری تسبیح اور ناسدان دے دینا۔ حضرت شاہ عنایت جیو کئی سال سے آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب حضرت ملا عبد الکریم وہاں حاضر ہوئے تو آپ کو وہ امانتیں آپ کے سپرد کی گئیں۔ حضرت شاہ عبد الکریم نے حضرت شاہ عنایت چشتی صابری کی قدم بوسی کی اور ان امانتوں کو بڑے عزت و احترام سے قبول کیا اور شاہ عنایت جیو سے بیعت ہو کر خلافت کبریٰ حاصل کی۔ پیر و مرشد کی اجازت سے پہلے آپ بریلی تشریف لائے اور وہاں بہت سے افراد نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ رامپور تشریف لے گئے۔ والی روہیل کھنڈ نواب حافظ رحمت خان کی حیات میں آپ کا قیام پیلی بھیت میں بھی رہا۔ کبھی کبھی آپ رامپور بھی تشریف لاتے رہے۔ نواب صاحب کی شہادت کے بعد آپ نے مستقل طور پر رامپور میں سکونت اختیار فرمائی۔ آپ کے تقدس و بزرگی نے تمام روہیل کھنڈ کو مسخر کر لیا تھا۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کا سمندر تھے۔ ہزارہا مریدین آپ سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کے بھائی حکیم بایزید صاحب نے اپنی کتاب فصول فیض اللہ خانی میں جگہ جگہ آپ کو سرکار کے لقب سے یاد کیا ہے۔ 1774 عیسوی میں والی رامپور نواب فیض اللہ خان صاحب بہادر نے موضع مونڈا کے پاس کی جاگیر آپ کو نذر کی، جہاں آپ نے اپنی خانقاہ تعمیر کرائی۔ آپ نے وہاں اشاعت علم ظاہری و باطنی کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام کا مشن بھی جاری رکھا۔ بے شمار غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے داخل اسلام ہوئے۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا اور کثیر تعداد میں طالب علم اور سالکان راہ طریقت، مہمان و مسافر آپ کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ آپ کی یہ خانقاہ علوم ظاہری و باطنی کی اشاعت کا مرکز رہی ہے۔ عوام الناس کے علاوہ بہت سے علماء کرام بھی آپ کے مرید تھے۔ ریاضت و مجاہدے میں آپ اپنی مثال خود تھے۔ عالم یہ تھا کہ کئی برس آپ نے اپنی پشت مبارک زمین سے نہیں لگائی۔ آپ غیبی اشارے پر 15 ربیع الاول 1199 ہجری میں رامپور سے الہ آباد تشریف لے جا کر حضرت سید منور علی شاہ الہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ناظرین، ہم یہاں حضرت سید منور علی شاہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف پیش کر دیں تاکہ آپ ان کی عظمت و جلالت سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ حضرت سید منور علی شاہ 28 برس کی عمر میں قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت سے مشرف ہو کر 22 برس تک آپ کو وضو کرانے کی خدمت پر مامور رہے تھے۔ ایک روز دوران وضو آپ نے غوث الاعظم سے پوچھا کہ یا حضرت آب حیات کی کیا حقیقت ہے جس کو پی کر حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی نصیب ہوئی؟ غوث الاعظم نے اپنی ہتھیلی سے تھوڑا پانی لے کر فرمایا کہ اس وقت میرے پاس یہ 650 برس کی عمر کا آب حیات ہے، تو اسے نوش کر لے۔ اس پانی کو حضرت سید منور علی شاہ نے نوش کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت غوث الاعظم کے وصال کے بعد حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ نے، جن کو براہ راست حضور غوث اعظم سے خلافت، سجادگی اور تبرکات خاندانی حاصل ہوئے تھے، آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرما کر حضور غوث پاک سے حاصل ہونے والے جملہ تبرکات اپنی کلاه مبارک اور ایک جلد حرز یمانی کی جو غوث الاعظم کی تلاوت میں رہی، عنایت فرما کر الہ آباد ہندوستان بھیج دیا تھا۔ ساتھ میں یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ جب مخدوم علی احمد صابر کی عروج ولایت کا زمانہ ہو اور تم کو باطن سے اس کی خبر ملے تو ایک ولایتی اولاد امام اعظم ابو حنیفہ سے تمہاری خدمت میں آئے گا، اس کو یہ سب تبرکات عطا کر دینا۔ حضرت منور الہ آبادی کی عمر اس وقت 700 سال تھی۔ آپ نے حضرت ملا عبد الکریم کو دیکھ کر فرمایا کہ اے ولایتی، بہت انتظار کرایا اور 2 روز کی دیر ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے جملہ مکتوبات و مراسلات خاندان صابریہ جو حضرت شاہ عنایت جیو صاحب چشتی صابری بہلول پوری نے بدست عبد الغفور ابدال آپ کو ارسال کیے تھے، پیش کیے۔ اس طرح سلسلہ صابری کی مرکزیت حضرت عبد الکریم اخون فقیر علیہ رحمہ کو منتقل ہوئی۔ اس کے بعد شاہ منور الہ آبادی نے حضرت ملا فقیر کو اپنے پیر و مرشد حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ سے ملنے والی کلا اور وہ تمام تبرکات و ملبوسات جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو عطا فرمائے تھے اور آپ کے پاس امانت تھے، پیش کیے اور سلسلۃ الذہب قادریہ کی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ملا عبد الکریم فرماتے ہیں کہ میں نماز مغرب سے فارغ ہو کر پھر حضرت موصوف کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میری تدفین کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا۔ پھر آپ نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر میری پیشانی سے اپنی پیشانی ملا کر کیفیت باطن مرحمت فرمائی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعد نماز عشاء حضرت سید منور الہ آبادی کو دفن کرنے کے بعد میں الہ آباد سے رامپور آ گیا اور اپنے فرزند غلام شاہ معصوم قطب زمانی کو ان تبرکات و تعلیمات باطنی سے مشرف کیا جو مجھے سید منور علی شاہ نے عطا فرمائے تھے۔ سلسلۃ الوہب چشتیہ، جس سے مراد سلسلہ چشتیہ کی ذیلی شاخیں یعنی سلسلہ نظامیہ اور سلسلہ صابریہ کا سنگم ہے، اس سلسلے کا امام حضرت ملا عبد الکریم اخون فقیر کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دیگر سلاسل طریقت میں 22 سے زیادہ شیوخ طریقت سے اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن آپ پر ہمیشہ غلبہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کا ہی رہا۔ آپ 14 سال اس خیال سے نہیں سوئے کہ کسی پیر کی طرف میرا پیر نہ ہو جائے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت میاں غلام شاہ معصوم بہت عبادت گزار اور صاحب ولایت تھے۔ انہوں نے اپنے حجرے میں قبر کی طرح ایک گڑھا کھود کر اس میں جلالیہ کی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ اس زکوٰۃ کی تعداد 1,20,20,000 مرتبہ کی ہے۔ یہ زکوٰۃ آپ نے 1 سال میں اسی گڑھے کے اندر رہ کر ادا کی تھی۔ اس حالت میں وہ صرف چند بار باہر نکلے تھے مگر کسی سے بات نہیں کی تھی، البتہ 2-3 بار اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں قطب الاقطابی کی خوشخبری دی تھی۔ جس حجرے میں آپ نے وہ ریاضت و مجاہدہ کیا تھا اس میں سے نہایت ہی عمدہ خوشبو نکلتی تھی اور لوگ اس سے مدہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بعد میں آپ کے والد حضرت ملا عبد الکریم نے وہ گڑھا بند کر دیا اور وصیت کی کہ مجھے اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور صاحبزادے حضرت نور الدین تھے جن کا مزار شریف بھی رامپور میں ہی ہے
اور حضرت میاں غلام شاہ معصوم کا مزار اپنے والد کی خانقاہ میں ہی ہے۔ حضرت ملا عبد الکریم اخون فقیر علیہ الرحمہ کا وصال 2 شعبان المعظم 1206 ہجری مطابق 9 نومبر سن 1790 عیسوی کو رامپور میں ہوا۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق اسی خانقاہ کے حجرے میں دفن کیا گیا، جہاں سے آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے۔ آپ کے بے شمار مرید و خلیفہ تھے جو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں شاہ عبد الرحمن، غلام حسین شاہ رامپوری اور مولانا سید امیر شاہ کابلی وغیرہ سے آپ کے سلسلے کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ نگینہ کے قاضیوں کا خاندان بھی آپ کے سلسلے سے منسلک ہے۔ بیرون ملک بھی آپ کا سلسلہ خوب پھلا پھولا اور آج بھی اس کا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضرت مولانا سید امیر شاہ کابلی سے شاہ علی حسین اشرفی سجادہ نشین کے چھوچا شریف کو اس سلسلے کی خلافت حاصل ہوئی تھی۔ آپ کا مزار شریف شہر رامپور یو پی میں محلہ پکا باغ میں حلقے والی زیارت کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ہر سال آپ کا عرس شعبان کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔